بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله ورسله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے لاکھوں کروڑوں مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بھی بنایا اور ہم سب کو اسلام والا بھی بنایا. ویسے تو ہر مسلم کے لیے مؤمن ہونا ضروری ہے اور ہر مومن کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے. جیسے اسلام اور ایمان الگ الگ دو لفظ ہیں، اسی طریقے سے اسلام اور ایمان کے معنی میں بھی فرق ہے. اسلام کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے ان بنیادی اور اہم قسم کے احکامات کو جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو، اور ایمان کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے ان بہترین اور ان اہم قسم کے احکامات کو جن کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہو. دوسرے لفظوں میں اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں جو اسلامی احکامات نظر آتے ہیں ان کا نام اسلام ہے، اور جو نظر نہیں آتے، اخلاص نظر نہیں آتا، تقوی نظر نہیں آتا، ایک بندے کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے یہ نظر نہیں آتی، ایک آدمی کے دل میں کتنی دنیا کی نفرت ہے نظر نہیں آتی،
ایک آدمی موت کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، اس کے دل میں کتنا جذبہ ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کا نام اسلام ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا تعلق ایمان سے ہے۔ جیسے ایک باطن اور ایک ظاہر، ایمان باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسلام ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یا جس طریقے سے ایک آدمی کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، جسم کا نام اسلام ہے اور روح کا نام ایمان ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کے زمانے میں دیہات کے چند بندے مدینہ منورہ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ جس وقت یہ لوگ اسلام میں آ کر داخل ہوئے، اس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے حدیبیہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں آپ کے ساتھ جانا، ہم نے تو آپ پر بڑا احسان کیا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی یہ آیات شریفہ نازل فرمائیں جو ابھی پڑھی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بن گئے، آپ فرما دیجئے ایمان ابھی نہیں آیا ہے، ابھی تو تھوڑا سا تم نے ظاہر کو اختیار کیا، آئے آ کر کلمہ زبان سے پڑھ لیا جو نظر آنے والی چیز ہے، آئے آ کر نماز کی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ نظر آنے والی چیز ہے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان ابھی نہیں آیا ہے تمہارے دلوں میں، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر ظاہر کے اندر دین موجود ہے تو یہ اسلام ہے، اگر روح موجود ہے تو یہ ایمان ہے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے، بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یا ایھا الذین اسلموا کہہ کر اللہ نے خطاب نہیں فرمایا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تقریباً 90 جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک براہ راست اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہیں، ایک جگہ بھی یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا۔ جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اللہ پاک نے اسلام پر نہیں کیے ہیں، ایمان پر کیے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز بھی اگر اللہ کے وعدوں میں سے نظر نہیں آتی تو ہمیں بار بار سوچنا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان ہوگا ہم دنیا کی حکومت تمہیں دیں گے۔ اگر آج مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار نظر نہیں آتا تو ہم نے 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضے پورے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ننجی الذین آمنوا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دلوایا کرتے ہیں۔ رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر رسول کی بات مٹ جائے، ہزاروں بندے کوشش کرنے والے، ہر رسول کی بات نہ چلے، شیطان بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے۔ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا تھا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اگر قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، جیسے ہم رسولوں کو نجات دیا کرتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔
اگر آج ہمیں نجات کے نقشے نظر نہیں آتے، اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چاہے ہمارا گلا پکڑ لے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں بہت کمی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تمہیں بلند رکھا جائے گا۔ اگر آج بلندی نہیں ہے تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست بن جاتے ہیں ایمان والوں کے۔ اور اللہ جب دوست بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ اندھیریوں سے نکالتا رہتا ہوں، روشنیوں کی طرف لے جاتا رہتا ہوں۔ اگر آج ہم امت مسلمہ کو ہزاروں گمراہیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم سے دوستی نہیں لگائی ہوئی، اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، میں اس کو بہترین قسم کی زندگی دوں گا۔ اگر آج امت مسلمہ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکی ہے، ہماری زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں، اگر ہماری میاں بیوی کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اگر ہماری اولادیں کھڑے ہو کر ہمارا گریبان پکڑ رہی ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر مصائب ہی مصائب ہیں، تو اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ایمانی تقاضے ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ایمانی تقاضے ہوتے اللہ بہترین قسم کی زندگی ضرور نصیب فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میں ایمان والوں کی مدافعت خود کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہماری مدافعت نہیں ہو رہی ہے تو 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضوں کے اندر بہت کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ اگر آج مسلمان صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے رد ہو جاتی ہے، مسلمان عمرے میں جا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حج والے جاتے ہیں عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، چیخیں نکل جاتی ہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہمیں سوچنا ہے اللہ پاک کے وعدے اللہ کبھی نہیں چھوڑا کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی صفت ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارے ایمان میں بہت کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ تھے۔ چلتے ہوئے ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، یہ 2 حضرات پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ بادل آئے اور سخت بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اصرف عنا اذاہا، اے اللہ اس بارش کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ بارش کے اندر چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایک قطرہ بھی اوپر نہیں گرتا، کپڑے خشک ہیں۔ چلتے چلتے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کپڑے سارے بھیگے ہوئے۔ کہا بھائی تم کس راستے سے آئے؟ جس راستے سے میں یہاں پہنچا ہوں اس میں تو بڑی بارش تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ جی بارش تو ہمارے راستے میں بھی تھی۔ ابی ابن کعب نے جب بارش شروع ہوئی تو یہ کہہ دیا تھا اللہم اصرف عنا اذاہا، اے اللہ اس بارش سے بچا لینا، اس کی تکلیف سے بچا لینا۔ بارش ہوتی رہی، دائیں بائیں گرتی رہی، آگے پیچھے گرتی رہی، سر کے اوپر ایک قطرہ بھی نہیں گرا، کپڑے بالکل گیلے نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الا دعوتم لنا معکم، اللہ کے بندوں جب دعائی کرنی تھی تو مجھے بھی ساتھ شریک کر لیا ہوتا۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے اگر ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علاء ابن حضرمی ایک صحابی ہیں، ان کو بحرین کی طرف روانہ فرمایا، میں بھی ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے بیابان اور میدان کے اندر سے ہمارا گزر ہوا، گرمی کے دن تھے، پانی ختم ہو گیا، کہیں ہمیں پانی کا کوئی کنواں نظر نہیں آیا۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پانی کی بڑی قلت ہے، بڑی تکلیف ہے، جانور پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا، اسی وقت مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، اور دیکھتے دیکھتے بادل آئے اور اتنا برسے ہیں کہ ہماری پانی کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ پھر چلتے چلتے آگے سمندر آ گیا، ہم نے آگے جانا تھا۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیکھا اور کہا سم اللہ فاقتحموا، بسم اللہ پڑھو، اندر گھس جاؤ۔ فسمینا واقتحمنا وعبرنا وما بلل الماء اسفل خفاف ابلنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پورے کا پورا لشکر پانی کے اوپر ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو ڈال دیا اور پانی کے اوپر چلتے رہے، ہمارے اونٹوں، ہماری سواریوں کے پاؤں کا نیچے کا حصہ بھی گیلا نہیں ہوا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہوگا۔ اللہ پاک کے 20 نہیں 100 وعدے جو ہیں وہ ایمان پر ہیں، اسلام پر نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے خطاب جو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا ہے، یا ایھا الذین اسلموا کہہ کر نہیں کیا۔ اس امت میں اسی وجہ سے اس کے بعد 2 طرح کے فتنے پیدا ہوئے۔ ایک فتنہ ان دنوں میں ہی پیدا ہو گیا جن دنوں میں یہ 72 فرقے پیدا ہوئے تھے، جن کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بالکل صحابہ کے دور کے بعد جو دور آیا وہ 72 کے 72 اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ ایک فرقے کا نام تھا باطنیہ فرقہ۔ انہوں نے کہا چونکہ سارے وعدے ایمان پر ہیں، اللہ کا خطاب ایمان کی صورت میں ہے، لہٰذا ظاہری طور پر نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں، معاذ اللہ، یہ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ظاہری طور پر نماز روزے کی ضرورت نہیں، نماز تو اس لیے تھی کہ آدمی اللہ پاک کے ساتھ مناجات کر سکے، اللہ کی قدرت کو سوچ سکے، اس کے لیے رکوع سجدہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لاہور کے اندر بھی ایک بے حیا ایسا تھا، کرسی پر بیٹھ جایا کرتا اور سر جھکا کر کہتا میں نے نماز پڑھ لی۔ اس لیے کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت کو سوچ سکے، میں نے سر جھکا کر سوچ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے 2 رکعت پڑھوں، 4 رکعت پڑھوں، رکوع کروں، سجدہ کروں، قیام کروں، جلسہ کروں، مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا جس کا نام باطنیہ تھا، جس نے ایک ایک حکم کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ اصل مقصد تو اندر ٹھیک ہونا ہے۔ اور دوسرا گمراہ فرقہ، آج بھی ان کی کثرت ہے، بہت سارے بندے ایسے ہیں خود ساختہ گمراہ قسم کے پیر، جن کا کہنا یہ تھا کہ بندہ شریعت پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شریعت کی ضرورت نہیں رہتی، بندہ حقیقت اور معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ بات موجود ہے۔ 5 سال کی عمر تھی، 6 صدی کے بزرگ ہیں، 5 سال کی عمر تھی تو یتیم ہو گئے، ماں سوت کاٹ کاٹ کر ان کو پالتی تھی، اور کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا تو ماں کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ جیسے جسم کو پالنے کے لیے اللہ نے بہت ساری فصلوں کو پیدا کر دیا، کبھی کبھی اللہ بھوکا رکھتے ہیں تاکہ صبر اندر آ جائے، اللہ سے خوش رہنا آ جائے، تقدیر پر راضی رہنا آ جائے، یہ روحانی طور پر ہماری غذا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن ہی کے اندر، چونکہ اس زمانے کے اندر لوگ کھیتی باڑیاں کرتے تھے، بیلوں کو پکڑ کر صبح صبح اپنے کھیتوں میں نکل جاتے، میں نے بھی بیل کی
دم کو پکڑا اور نکل جانے لگا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھ کر بیل نے کہا کہ عبد القادر تو اس لیے نہیں پیدا ہوا، اللہ نے تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ کہا میں اس کو چھوڑ کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، میں نے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کر مجھے میدان عرفات دکھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو محنت کی ہے، واقعات بہت لمبے چوڑے ہیں، 25 سال تک فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں رہا ہوں، اور 40 سال تک میں نے عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھی ہیں، اور 3 دن سے لے کر 40 دن تک میں نے فاقہ کئی دفعہ برداشت کیا ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، جنگلوں میں پھرتے ہوئے، انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں، سخت گرمی تھی، اتنے میں دیکھا کہ اللہ پاک نے بارش برسائی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، بارش برسی، میں نے پانی پونی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بادلوں کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں نے تیرے لیے سارے احکامات ختم کر دیے، آج کے بعد تجھے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، میں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور میں کہا او شیطان میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ظاہری عبادت تو اللہ نے اپنے نبی سے ختم نہیں کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آخر تک نماز بھی، روزہ بھی، ہر چیز، ہر حکم کو ظاہری طور پر بھی ادا کرتے رہے۔ یہ ظاہری طور پر احکامات ختم کرنے والا سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اسی میدان کے اندر میں 70 کو گمراہ کر چکا ہوں، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے کہا نہیں، یہ تیرا دوسرا حملہ ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ 2 طرح کے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ایک فتنہ جس نے کہا اصل اندر ہے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسرا فرقہ جس نے کہا کہ نہیں ظاہری بھی ہے لیکن ظاہر ہمیشہ نہیں ہے، ظاہر پر عمل کرتے کرتے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جس پر پہنچ کر ظاہری احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ دونوں شیطان کے حربے ہیں، دونوں گمراہ فرقے ہیں۔ آج بھی بہت سے بندے، بڑے پڑھے لکھے بندے یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی نماز تو میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے جی روزے بھی مجھ سے نہیں رکھے جاتے، ٹھیک ہے جی داڑھی تو میں نے نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی لباس تو مجھ سے نہیں یہ شریعت والا پہنا جاتا، لیکن میرا دل بڑا صاف ہے، میرا دل بڑا صاف ہے۔ ایک بندہ نہیں، بہت سے بندے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جی ٹھیک ہے یہ ظاہر پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، دل میرا بڑا صاف ہے۔ یا تو یہ لفظ کہنے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ظاہر پر عمل کر رہے ہیں ان کا دل صاف نہیں ہے، میرا دل صاف ہے۔ اگر تو یہ نیت ہے تو یاد رکھیں یہ بہتان باندھ رہے ہیں ان بندوں پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، جس کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ان کو کوئی حق نہیں دیا۔ اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ظاہر تو میرا ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو، نماز بھی میں نہیں پڑھتا، روزے بھی مجھ سے رہ جاتے ہیں، حج بھی میں نے نہیں کیا، میرے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، میرا دل بڑا صاف ہے، میں اندر سے بڑا اعلیٰ قسم کا آدمی ہوں، اگر اس کہنے کی نیت یہ ہے کہ ظاہر کے لیے جو احکامات تھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بندہ اسلام سے نکل چکا، اس نے انکار کیا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو لے کر آئے، جس روزے کو لے کر آئے، جس لباس کا حکم دیا، جس شکل و صورت کو لے کر آئے، جس کے بارے میں حکم دیا میری جیسی شکل و صورت بناؤ، یہ بے حیا اس سب کا انکار کرتا ہے، یہ کفر کے اندر داخل ہو چکا۔ اگر یہ نیت تھی کہ میرا اندر بڑا صاف ہے اور جس کے اندر ظاہر ہے اس کا اندر صاف نہیں، یہ بہتان باندھنے والا بنا۔ اگر نیت یہ تھی کہ ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے نکل چکا۔ اور اگر اس بندے کی نیت یہ تھی
کہ ظاہر ٹھیک کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، معمولی چیز ہے، وہ کوئی بات نہیں جی، کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، روزہ نہ رکھا تو کیا ہو گیا، حج نہیں کیا تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، اصل تو اندر ٹھیک ہونا ہے۔ اگر اس کی نیت استخفاف کی ہے، استخفاف کہتے ہیں شریعت کے کسی مسئلے کو، کسی حکم کو ہلکا سمجھنا، اگر اس بے حیا کی نیت استخفاف کی ہے، دین کے کسی مسئلے کو ہلکا سمجھتا ہے، تو اس بات کو سامنے رکھے کہ یہ وہ بری عادت ہے جس کی وجہ سے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہیں فرمایا کرتے، ایمان سلب ہو جایا کرتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، بہت سی بری عادتیں بادشاہوں میں یا ہر مالدار کے اندر آ جایا کرتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی چلو وقت گزارنے کے لیے نا لطیفے، قصے، کہانیاں یہ سنائے جائیں۔ بادشاہ اس زمانے کے اندر قصہ گور رکھا کرتے تھے، پیسے دے کر رکھا کرتے تھے، جن کا کام یہ ہوتا ہے ادھر ادھر کی واہی تباہی، فضولیات ہنسانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے، جیسے آج کل بھی امت مسلمہ نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا وقت فارغ ہو گیا کہ ہمارے پاس گھنٹوں موجود ہیں بے حیائی کو دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے فضولیات مراسیوں کے پروگرام دیکھنے کے لیے، بہت امت کے پاس پیسہ ہے، یتیم کو دینے کے لیے نہیں ہے، کسی مسکین کسی بیوہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس 2 پیسے بھی نہیں، ہم پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، بہت وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹائم موجود۔ بادشاہوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بھی قصہ گو تنخواہ دے کر اپنے درباروں میں رکھا کرتے تھے، قصہ گو کا مطلب ایسے ہی قصے سنانے کے لیے۔ عبد الملک ابن مروان کا دربار لگا ہوا تھا، بہت سارے قصے کہانے سنانے والے سنا رہے ہیں اور قہقہے لگ رہے ہیں، کوئی دانت نکالتا ہے، کوئی ایسی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک کونے میں سر جھکا کے بڑا افسردہ سا بیٹھا ہوا ہے، بڑا غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ عبد الملک کہنے لگا، او بھائی تجھے کیا ہوا کہ تو سر جھکا کر نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر تو کوئی قصہ نہیں سنانا چاہتا نہ سنا، کم سے کم اس مذاق میں، اس ہنسی کھیل میں ہمارے ساتھ شریک ہو جا۔ تو جب اس کو مجبور کیا، اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک کفن چور ہوں، میری عادت یہ تھی، قبرستان میں رہتا تھا، جب دیکھا کہ لوگ آئے ہیں، کسی مردے کو دفن کیا ہے، فوری طور پر تازہ تازہ قبر کو کھولا، اس کا کفن نکالا، اس کو میں جا کر بیچ دیا کرتا۔ کفن چور ہوں، میں نے ایک قبر کو کھودا، ابھی اس کو دفن کر کے لوگ گئے ہی تھے، میں نے کھودا تاکہ اس کا کفن میں کھینچ سکوں، میں نے دیکھا کہ اس آدمی کی شکل مسخ کر دی گئی اور سور کی شکل اس کی بنا دی گئی۔ میں نے قبر کو ویسی مٹی ڈالی، نکلنے لگا تو اس کے اندر سے آواز آئی، اور پوچھتے جو جاؤ اس کا قصور کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ پوچھے تو وہ جو نیک آدمی ہو، میں تو خود ایسا ہی ہوں، اس کا ایک ہوگا، میرے پتہ نہیں کتنے ہیں، میں نے نہیں پوچھنا کچھ بھی۔ لیکن اس کو دیکھنے کے باوجود میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، پھر بھی میں کفن چوری کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک دفعہ ایک اور قبر کو کھودا، اس کے اندر آگ کی میخیں اس مردے کے اندر گڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے مٹی ڈالی، نکلنے لگا، آواز آئی، وہ پوچھو تو صحیح کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ میں کون سا کوئی نیک آدمی ہوں، میں خود ایسے ہی آدمی ہوں، میں نے نہیں پوچھنا اس کا گناہ کیا تھا، ہوگا کوئی۔ تو قبر سے آواز آئی، اس کا گناہ یہ تھا کہ لوگوں کے پیسے بڑے دباتا ہوتا تھا، جدھر سے موقع ملا کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، دوسروں کے حقوق کو دبانا اس کی عادت تھی۔ ایک اور میں نے قبر کو کھودا، اس کے اندر سے میں نے دیکھا کہ فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ پھر میں نکل کر وہاں سے بھاگنے لگا، پھر اس کے اندر سے آواز ہے، وہ پوچھتے تو جاؤ کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پوچھنا۔ یہ 3 قبریں دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے باوجود نہ میں نے توبہ کی، نہ میں نے اپنا گناہ چھوڑا۔ چوتھی قبر میں نے کھودی، میں نے جو دیکھا تو اس بندے کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا، بظاہر
کوئی سزا نہیں اس کو مل رہی، چہرہ پھیر دیا گیا ہے۔ کہا میں تو وہیں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب تک تو میرے دماغ میں یہ تھا اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے، کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ جیسے آج بھی ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، ہمارے ہر ایک کے دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ یہ اللہ غفور الرحیم یہ ابھی آیت نہیں اتری ہے، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی اتر چکی تھی۔ اس آیت شریفہ کو صدیق اکبر نے بھی بہت دفعہ پڑھا تھا، اس آیت شریفہ کو عشرہ مبشرہ نے بھی پڑھا تھا، ان صحابہ نے بھی پڑھا جن کو اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہیں، پھر بھی وہ روتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بشارت بھی دے دی، آیت بھی اللہ غفور الرحیم ہے بہت دفعہ پڑھ چکے، پھر بھی اپنی زندگیاں اس طریقے سے گزاری ہیں کہ ہر حالت میں ہر رات کو روتے تھے۔ پتہ نہیں ہم نے اس کا کیا مطلب سمجھ لیا کہ جو چاہے اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ، جتنا چاہے دین کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے چلے جاؤ، پھر بھی جنت ہماری پکی ہے، جتنا چاہے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے چلے جاؤ، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کس مفسر نے یہ تفسیر بتا دی ہے کہ اللہ غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ ساری بے حیائیاں اور ساری بے دینیاں پھر بھی تمہیں جنت مل جائے گی، پتہ نہیں کس نے بتا دیا یہ مطلب۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب تک تو یہی سوچتا تھا کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، میں اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود نہ توبہ کی نہ اپنے کام کو چھوڑا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ قبلہ ہی بدل دیا گیا، قبلے سے چہرہ ہی بدل دیا گیا، اب مجھے ایک دم میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے بندہ قبلے والوں میں سے شمار نہیں ہوتا، اسلام کی لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ایک دم میں وہیں بیٹھ گیا، میں باہر نہیں نکلا، اور میں نے رونا شروع کیا کہ مجھے بتایا جائے اس کا گناہ کیا تھا۔ پہلے تو آواز آ رہی تھی کہ پوچھو تو صحیح اس کا گناہ کیا ہے، لیکن اس قبر کے اندر آواز نہیں آئی، میں نے خود یہ کہا کہ مجھے بتایا جائے اس کا گناہ کیا تھا۔ جب بار بار میں نے یہ کہا تو آواز آئی کہ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ یہ دین کی باتوں کو بہت معمولی سمجھتا تھا، ہلکا سمجھتا تھا، اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ 1,24,000 نبی آ کر ایک شکل و صورت ہمارے سامنے رکھ کر گئے، یا تو کوئی ثابت کرے 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی بھی بغیر داڑھی کے تھا، کوئی بتائے اس بات کو، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کا لباس یہ سنت والا نہیں تھا، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ 1,24,000 نبیوں کی زندگی ہمارے نزدیک معمولی بات ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اس کو تمام محدثین کتاب اللباس کے اندر لکھتے ہیں۔ کتاب اللباس، اللہ کے نبی کے لباس کی سنتیں اور احکامات، اس کے اندر اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی میں سے اس کا حشر کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آج جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اور بہت سے بندے جی ٹھیک ہے میرا اندر بڑا ٹھیک ہے، جی میرا اندر بڑا صاف ہے، اول تو یہ دعویٰ پتہ نہیں کہاں تک ٹھیک ہے، کتنا صاف ہے، اس کا فیصلہ میں نے آپ نے نہیں کرنا ہے، تو اللہ نے کرنا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جو نماز روزہ کرتے ہیں وہ ان سے میں بہتر ہوں اور ان کا اندر صاف نہیں، یہ بہتان ہے۔ اگر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خام خواہ اللہ کے نبی نے احکامات دیے، یہ کفر ہے، اور اگر اس کے کہنے کا مقصد اس کو ہلکا سمجھنا ہے تو یہ سلب ایمان کا خطرہ ہے، ایمان سلب ہو جائے اس کا خطرہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت بڑی نعمت اللہ نے بغیر محنت کے ہمیں دے دی ہے، مسلمان بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس ایمان کی قدر و قیمت اس دن پتہ چلے گی جس دن مسلمان جو ایمان کے ساتھ تھے لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جہنم کے کافر ان کو تانا دیں گے، بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، ہم تو پکے پکے کافر تھے، ہم نے تو اللہ رسول کو مانا نہیں، تم اللہ رسول کو ماننے والے تھے، تم بھی یہاں پہنچ گئے، ہم بھی یہاں پہنچ گئے، کیا فائدہ ہوا تمہارا کلمہ پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا تمہارا یہ اعلان کرنے کا کہ ہم مسلمان ہیں؟
اس دن اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے جس کے دل کے اندر ایمان کے ذرے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان موجود ہے، اس کو بھی نکال لیا جائے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان ساتھ لے جانا کتنی بڑی دولت کا ساتھ لے جانا ہے۔ اللہ نے جو دولت دے دی ہے بغیر محنت کے دے دی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، قدر کرنی چاہیے اس کی۔ اللہ پاک نے فضل فرما کر رسول پاک علیہ السلام کا امتی بنا دیا، آپ کی شفاعت میں حصہ مل جائے یہ ہماری ضرورت ہے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اگر کسی کو مکان ساری زندگی نہ ملا اس کی وہ ناکام نہیں ہوگا، اگر ایک آدمی ساری زندگی کنگال رہا اور مر گیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان کا مذاق اڑانا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو بہت ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا اندر سے بڑا صاف ہے، یہ بکواس بند کر دینی چاہیے۔ ہم نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے اندر بڑا صاف ہے۔ یہ دین کی ان باتوں کا ان کو ہلکا سمجھنا ہے جو ظاہری دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لباس ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، صلحاء نے اس کو اختیار کیا ہے، سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سارے کا سارا ظاہر بنائیں گے، اللہ اندر بھی صورت کو پیدا کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔